اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 22 سے جو ہمارا کل کا سبق تھا اس کا، افمن شرح اللہ کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو۔ تو یہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ یعنی جو جن کا سینہ کھلا ہوا ہے اور جو جن کا سینہ فویل القاسیۃ القلوب، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قاسیہ یعنی ہم نے سخت دل سنگ دلی جو ہوتی ہے، وہ اسی سے مثال جو ہم نے پیچھے کی آیت میں دیکھ لیا تھا کہ زمین کا پھٹنا اور اس کے اندر سے بیج کا نکلنا اور درختوں کا نکلنا، نشو و نمائی پانا، اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت تھی کہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے اور بہت سارے مفہوم ہوتے ہیں، لیکن بیج کا جو اپنا ایک زمین میں سے پھٹ کے بیج کا نکلنا اور خود بیج کا پھٹنا، تو شرح صدر جو ہوتا ہے تو کھولا ہوا جو چیز کھول جاتی ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں اور وسعت بھی ہوتی ہے اس کے اندر، دوسروں کو زمین کے اندر وسعت ہے کہ اس نے اپنے اندر بیج کو لے لیا، بیج کھل گیا تو پھر اس کے اندر سے ہر وہ چیز نکلتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بیج سے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اتنی ساری بالیاں اور اتنے درخت وغیرہ پھل پھول سب نکلیں گے۔ تو شرح صدر جو ہوتا ہے اس کا ہم نے کل کر لیا تھا کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ پھر ہر اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی اس کے اندر استطاعت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو اللہ کا نور اس کے سینے کے اوپر آتا ہے، اس سینے کے اوپر جب پڑتا ہے تو پھر وہ تمام چیزوں سے ہم نے کل اس کی کافی ڈیٹیل میں تفسیر کی تھی کہ نور بھی ربی ہی سے کیا مراد ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، دنیا سے بے پرواہی اختیار کر لینا، بے توجہی اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، ہر چیز سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، وہ اپنے آخرت کی فکر میں، آخرت کی محبت میں لگ جاتا ہے۔ اور وہیں ساتھ میں فرما دیا کہ ایک ہلاکت ہے، بربادی ہے کس کے لیے؟ سنگ دل ہو جانے کے لیے، کہ ان کے لیے جو سنگ دل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، تو دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتا، سختی جہاں پر ہوتی ہے پھر وہاں سے سب خیر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے کہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو پھر وہ دل اس کے اوپر کوئی اس کی ہدایت کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون گمراہ ہے، جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے تھے کہ گمراہ لوگ کون ہیں، تو یہ سارے جو وہاں پر جو نیکوکاروں کی اور گناہ گاروں کی جو دلیلیں دے دیے تھے اس کے بارے میں یہاں پر آ گیا کہ گمراہ کون ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، آ رہی باجی؟ جزاک اللہ۔ تو یہ جو ہے ہم پیچھے کی آیت میں جیسے کر کے آ گئے تھے کہ اولئک فی ضلال مبین، کہ یہی لوگ اصل گمراہی میں۔ تو ہر انسان جیسے ہی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتوں کا جو ترتیب بنی ہوئی ہے، آیت کے اندر بھی جو ترتیب ہے وہ بالکل ہیومن سائیکالوجی کے حساب سے، جب آپ کسی کے بارے میں پڑھ لیتے ہو تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پھر آ جاتا ہے دل میں کہ اچھا میرا کیا کیفیت ہے، میں کس سٹیج پہ کھڑی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن کا دل سخت ہو گیا اولئک فی ضلال مبین، تو یہ اصل سختی مؤمنین کی مراد اگر لی جائے تو پھر اصل سختی کس کے لیے؟ جنہوں نے ایمان کو ہی نہیں قبول کیا، انہوں نے ہدایت کے راستے کو نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ اتارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا قرآن پاک کی ایک خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف خصوصیات بیان کی گئی، اس کے اندر 3 صفت یہ بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ بہترین بات ہے اور متشابہن ہے کہ ملتی جلتی ہے اس کی آیت، ایک دوسرے کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ اس کے مضامین اتنے سارے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ اور جو تیسری صفت بیان کی گئی تھی وہ مثانی بتایا گیا تھا کہ یہ دہرائی جانے والی ہے، تکرار کے ساتھ میں بار بار ریپیٹ ہونے والی ہے۔ جو قرآن پاک میں کفار کا یہ بھی ایک بڑا شک ہوتا تھا کہ ایک ہی بات کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، آسمان کا بنانا اتنے بار ایک بات ریپیٹ کی جاتی ہے۔ کوئی دوسری کتاب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کنٹینٹ ریپیٹ نہیں ہوتا، ایک مضمون کو دوبارہ بار بار تکرار سے نہیں کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تکرار سے کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت بار آیا ہے قرآن پاک میں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا ہے، تو یہ اس طرح سے واقعات کا ریپیٹ ہونا انبیاءوں کے واقعات کا ہے، یا پھر مثالیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلقت کی ہو، مومنین کی ہو، کفار کی ہو، ریپیٹ تو ہوتی ہیں لیکن جہاں پر جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق مثالیں دی جاتی ہیں، تو انسان اکتاتا نہیں۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مثال دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بات ممکن ہے کہ وہ موضوع ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن انداز بدل جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب قرآن پاک کی 3 صفات بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ تقشعر منہ جلود الذین، یعنی کہ ان کے دل، ان کی جو جلد جو کہا جا رہا ہے تو ایسا ہوتا نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کی وہ جو مؤمنین ہوتے تھے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی ان کی کھالیں ایسی ہو جاتی تھی کہ اللہ کے خوف سے وہ کانپنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ ایک صفت بیان کی گئی سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک جب پڑھی جائے تو پھر انسان کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے، اتنی صفات والی جو کتاب ہے اس کے بعد میں انسان کا اس کی انسان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پھر نرم ہو جاتے ہیں، اسٹیجز بتا دیے. سب سے پہلے تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور ان کی جو کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی دو چیزوں کو بتانے کی، کھال بھی نرم ہو جاتی ہے، جلد بھی نرم ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی طرف. یعنی کہ نرم ہو کر وہ اب نرمی جب آ جاتی ہے، مثال دیکھیے کیسے چلی آ رہی ہے، بینچ اور درخت، پھر اس کے بعد میں شرح صدر، پھر یہاں پر اس کا جو چیز یعنی نرمی جب چیز میں آ جاتی ہے تو جاذبیت اس میں بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کا دل بھی ایسے نرم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ذکر کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے. تو قساوت قلب جو ہے ہر چیز کے لیے پھر رکاوٹ بن جاتی ہے. جذب سخت ہو گیا، پھر اس کے جلد چمڑی بھی ایسے ہی ہو جاتی ہے ریچھ کی چمڑی کی طرح. خیر میں تو آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن جو موٹے جانور ہوتے ہیں ان کی چمڑی کے اوپر آپ کچھ بھی کر لیں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور جو ایسے ویسے کمزور سے جانور ہوتے ہیں ان کی چمڑی تھوڑے سے ہو جائے تو پھر وہ نرمی رہنا جاذبیت کی ایک علامت ہوتی ہے. تو ذالک ھدی اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دی کہ یہی ہدایت، یہی اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے ہدایت دینے والا. تو یہاں پر میں نے وضاحت سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، انسان اپنے خود کے اعمال کی وجہ سے اس کے نتیجے میں وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسب کا اختیار انسان کو دیا ہے. جو چوائس ہے انسان کے پاس ہے، اچھی اور بری دونوں چیزوں کی چوائس اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ تم چاہو تو اچھا عمل لے لو، اگر اچھا کرو گے تو یہ راستہ ہے، برا کرو گے تو یہ راستہ ہے. دونوں کی فہم، اس کی سمجھداری اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ایک معیار بتا دیا ہے کہ اس شخص کے بدحالی کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. تو ہم نے اس کی تشریح میں کر لیا تھا افمن یتقی بوجہ، یعنی کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے. تو کیسے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے بتا رہے ہیں اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز اپنے عذاب کی سخت مار کو اپنے منہ پر لے گا، یعنی چہرے کے بل کھینچ کے جہنم میں ڈالنا، یا پھر اس طرح کا جو ہم نے کل اس کی تشریحات پڑھ لیے تھے. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا قیلا، یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، قیلا کہا جائے گا. قولو جو ہم پڑھتے ہیں تو کہا، یا پھر اس طرح کا جمع کا صیغہ قیلا یعنی ان سے کہا گیا، تو کہا جائے گا ان سے یعنی ظالموں سے کہ چکھو اب جو تم کماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے، جو بندہ کما کے آیا ہے وہی اپنی کھیتی وہاں پر کاٹے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کذب الذین، جو آیت نمبر 25 میں کہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. تو کیا ہوا؟ جو ان سے پہلے بہت سارے لوگ تھے اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک کوشچن آنسرس کا جو سیکوینس آج چل رہا ہے وہ سالوں سے ایسے ہی چلتا تھا. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہتے تھے آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، آپ کوئی عذاب لائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو یہ کر دیں، پانی نکال دیں، جو بھی ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی تھی ہمیشہ سے ہے. جب وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے اس کے بعد میں بھی ایمان نہیں لاتے. اصل بات یہ ہے کہ جب ان سے ڈیمانڈز پوری کی جاتی ہیں کم سے کم اس وقت تو وہ ایمان لے لانا ہی مقصد نہیں ہوتا تھا ان کا. تو یہی اسی طرح سے وہ جھٹلا چکے تھے. تو آخر ان پر کیا ہوا تھا؟ عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہیں تھا. تو ہم نے کل کر لیا تھا کہ اس کی کیا تشریح ہوتی ہے کہ عذاب کس رخ سے آیا تھا، کہ ظاہری عذاب بھی ہوتا ہے، باطنی عذاب بھی ہوتے ہیں. آخرت میں تو ان کو عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی وہ ذلت میں رہیں گے، اور اس قدر اس شدید ذلت کی، اسی ذلت کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی مرتے وقت بھی وہ ذلت میں بھریں گے. تو آیت نمبر جو 26 تھی کہ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. دنیا آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت ترین عذاب سے ان کا جو عذاب چکھایا ان کو. اب جو لوگ خوشحال نظر آتے ہیں نا، مالدار لوگ، لیکن جو ایمان نہیں لائے اللہ کے اوپر، لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی آج کل تو جو ایمان نہیں لائے وہی عیش و عشرت میں ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ جسے فرما رہے ہیں کہ ایمان کی دولت جس کے پاس نہیں ہوتی وہ عذاب میں ہے، تو اللہ کا کلام ہے یہ، تو بے شک وہ کس عذاب میں ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ ہے اندر سے. ان کو پتہ نہیں کیا چیز ان کو کھائی رہی ہوتی ہے. تو آگے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. قرآن پاک کی مثالوں سے بڑھ کر کہیں کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اس طرح کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں کہ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، نہیں ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، جو ہم نے آلریڈی سورہ واقعہ میں کر لیا تھا کہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ ظاہری نہ باطنی. اور لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ جائیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یتذکرون، نصیحت حاصل کرنے کے بعد میں انسان پھر
بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 29۔ ضرب اللہ، بہت پیاری سی مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مثالیں دے دے کر فرماتے ہیں، اس سے بہترین مثال کون دے سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہاں پر اب دیکھیں سیکوینس کیسے چلا آ رہا ہے، سیکوینس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیچھے کی تمام آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اور گناہ گاروں کے بارے میں بتایا ہے کہ پھر جو گناہ گار ہوں گے تو ان کے بارے میں کیا ہوگا، اور ان کا سب سے اہم چیز جو سورہ زمر کے اندر چلی جا رہی ہے وہ عقائد ہیں، یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، اور عقائد مضبوط کرنے ہیں کہ کس عقیدے والے کو کیا مل رہا ہے۔ جو صبر کر رہا ہے، صبر کی تلقین فرمائی ہے، وہ صبر کر رہا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہدایت دیتے ہیں، کیسے کیسے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صفت بیان کر دی، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ سائنس کی کتاب لے لیں، ایسٹرالوجی لے لیں، ایسٹرانومی لے لیں، چاہے دنیا کے ہر علوم کا منبع ہے، یہ ہر علوم کا مرکز ہے قرآن پاک۔ ہر علم جس کی انتہا ابتدا سب اسی کتاب میں ہے، اور کہیں کوئی کتاب نہ اس میں انتہا ہے نہ ابتدا ہے، نہ وہاں پر سے کسی انسان کو کوئی ہدایت مل سکتی ہے۔ جامع ہدایت، کمپلیٹ جو ہدایت ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری قرآن پاک میں، قرآن پاک کے ذریعے ہر شعبے کے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی تعریف فرما کر اب یہاں پر مثال دے رہے ہیں کس کی؟ پیچھے بتا کے آئے ہیں کہ شرک کرنے والے ہیں، ابنیت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، بت پرستی کرنے والے ہیں، تو تمہارا یہ جو عقیدے میں جو تم ہو تو ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ضرب اللہ مثلاً، کہ بیان کی اللہ نے مثلاً ایک مثال، رجلاً کس کی؟ ایک شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون۔ اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس میں شرکاء یعنی کئی شریک ہیں، متشاکسون جھگڑالو، ورجلاً اور ایک شخص، سلمن سلامت ہے، لرجلن ایک شخص کے لیے۔ میں آپ کو اس کی مثال سمجھاؤں گی کیونکہ اسے پڑھنے میں انسان کو تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا۔ حل یستویانی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً مثال میں الحمدللہ، الحمدللہ سب شکر اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، ایک شخص تو وہ ہیں جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں، کج خلق یعنی جھگڑالو ٹائپ کے آقا اس کے ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، یہ کس چیز کی مثال فرما رہے ہیں یہاں پر؟ کس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مثال فرما رہے ہیں؟ کہ دیکھیں جو لوگ شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، مشرک کے بارے میں، ان کے انجام کی اللہ تعالیٰ نے ایک وہاں پر ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایک پرسپیکٹیو دے رہے ہیں کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ ایک تو ایسا آدمی ہے جو ایسے شرکا کا غلام ہے جو ہمیشہ اس کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسا غلام ہے جس کی کئی مالک ہیں، ان میں سے ہر ایک ایسے کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اکثر لوگ مزاحاً کہتے ہیں، پہلے زمانے میں 3 4 بیویاں ہوتی تھی، اب وہ بیچاری بہو کہتی ہے بھئی ایک ساس کی بہو رہنا بہتر ہے، 4 ساسوں کے پیچھے تو میں پس رہی ہوں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ ہر ساس چاہتی ہے کہ یہ بہو میرے کنٹرول میں رہے، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ بیچاری کہتے ہیں، یہ کبھی وہ کہتی ہے ان کے ٹکر میں یہ زیادہ کام لگاتی ہے، ان کے ٹکر میں وہ زیادہ کام لگاتی ہے، ان کا ہی تم نے کام کر دیا، میرا کیوں نہیں کیا؟ تو بیزار تنگ آ جا کے وہ بہویں کہتی ہیں یار ایک ساس کی بہو رہنا بہتر ہے، یہ کتنے ساسیں میرے سر پہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسے ہی غلام کی جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ فلاں کام انجام دو، یعنی دوسرا کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، وہ میرا پہلا کام کر دو، تو ان دونوں کے درمیان میں پریشان ہے، اور ان متضاد احکام، متضاد یعنی کہ اب دونوں میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کوئی کہہ رہا ہے کھانا پکاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی اب جا کے بازار سے سبزی لے کے آؤ۔ یہ نہیں کہ کھانا پکا لو، چائے بنا لو، دودھ گرم کر لو، ایسے نہیں ہے، ڈیفرنٹ اس کو آرڈرز دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیسے کرے گی بیچاری جو بہو ہوتی ہے؟ یعنی بہو کو ہم غلام میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے بات، لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتے ہیں کہ وہ غلام
یعنی الگ الگ قسم کے اس کو احکامات دیے جا رہے ہیں، تو بھی ان کے درمیان وہ پریشان کھڑا ہو جاتے ہیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کس کی طرف یا کس کے حکم کی طرف وہ اپنے آپ کو رجوع کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور پیاری سی مثال دی کہ ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے بات، کوئی موٹے یعنی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کسی کو یہ بات نہ سمجھ آئے، آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی ایک آقا کا غلام رہنا زیادہ بہتر ہے یا مختلف آقاؤں کے جو ہمیشہ الگ الگ آپ کو حکم دے رہے ہوتے۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بدتر بات اس سے بھی بدتر بات کیا ہے کہ اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اسے دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے اور دوسرا اسے پہلے کے حوالے کر دیتا ہے۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ جو یہ مختلف شرکاء کی عبادت جو کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں بتائی، کیونکہ غلام ہوتے تھے وہاں پر جلدی سمجھ آ جاتی تھی بات، اس کے بہت سارے آقا ہیں، اب کام لینے کے لیے سب اس کو اپوزٹ ڈائریکشنز کے الگ الگ احکام دے رہے، ضرورت جو اس کی پوری کرنی ہوتی ہے تو ضرورت پوری کرنے کے وقت میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، دوسرا تیسرے کو کہہ رہے ہیں، تیسرا پہلے کو کہہ رہا ہے، لیکن ضرورت اسی کوئی نہیں پوری کر رہا ہے، کیونکہ جو شرکاء ہوتے ہیں جو بت پرستی کر رہے ہوتے ہیں مشرکین جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو تمہاری ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتے، خامخواہ تم ادھر سے ادھر ان کے پیچھے ان کی رضا کے لیے تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، حالانکہ وہ تمہاری کوئی قسم کی ضرورت بھی پوری نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو بیچارہ جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ کیا ہوگا، ادھر سے ادھر پھرے گا، ادھر سے ادھر پھرے گا۔ پھر ایک اور شخص ہے جو ایک ہی شخص کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ورجلن، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ورجلن سلم لرجل، جو سالم یعنی ایک خاص ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، کتنی پیاری مثالیں ہیں، اس میں کیا آپ کو راکٹ سائنس لگتی ہے، اتنی پیاری مثالوں سے اللہ تعالیٰ اپنے وحدانیت کا ثبوت فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو مشرک اور موحد جو ہوتا ہے اس کا یہی حال ہے کہ مشرکین طرح طرح کے جتنے بھی ان کے اندر جو عقائد ہوتے ہیں، ایک کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمیشہ یہی چیزوں میں ہمیشہ غوطے مارتے رہتے ہیں، ہر روز ایک معبود کے ساتھ میں دل باندھتے ہیں اور ہر وقت کسی ایک رب کا رخ کرتے ہیں۔ آج کسی کو اب جیسے ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ آج فلاں بھگوان کے لیے یہ کرنا ہے اور فلاں بت کے لیے یہ کرنا ہے، یہودی بھی ایسے ہی کرتے تھے، یہودی نہیں، جو مشرکین مکہ ہوتے تھے، لات عزا ان کے جو بت ہوتے تھے، ایک ایک دن انہوں نے مقرر کر کے رکھا ہوا تھا، آج ان کی قربانی دینا ہے، کل ان کی دینا ہے، پرسوں ان کا دینا ہے، پرسوں ان کا روزہ رکھنا ہے، پرسوں ان کا یہ کرنا ہے، پرسوں ان کے نام پہ صدقہ دینا ہے۔ وہ بیچارہ ادھر سے ادھر دوڑ دھوپ لگائے ہوئے ہیں، مل کیا رہے ہیں اس کو، کچھ بھی نہیں۔ تو لیکن جو یہ مشرکین کا دل ہوتا ہے یہ اللہ کے عشق کا، اصل میں اللہ کے عشق سے یہ خالی ہوتا ہے، تو انہوں نے لیکن جو مؤمنین ہوتے ہیں وہ اللہ کے عشق سے ان کا دل ایک دم بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ساری کائنات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب کیے ہوتے ہیں اور ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کے سائے میں وہ پناہ لیتے ہیں، جو ہر چیز سے بالا تر ہے۔ انہوں نے ما سوا اللہ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہوتے ہیں، ما سوا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ ہے ان سے آنکھیں اٹھا لی اور اسی پر نظریں جما دی ہیں، اور ان کا جو راستہ اور ان کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کی نصیحتوں والا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے واضح کر دیا، ان کے اعمال کا میدان کھلا ہوا ہے، اور ان کی جو کچھ بھی ان کا عمل کرتے ہیں اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی ان کے سامنے روشن کر دیا ہے کہ تم یہ عمل کرو گے تمہیں یہ بھی لے گا۔ اب بتائیں جو لوگ شرک کر رہے ہیں کون سے ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے بار بار فرماتے ہیں کہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو، تم جس کی پرستش کر رہے ہو، وہ تمہیں کیا دے رہے ہیں، نہ تو تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے، آخرت میں تو ویسے ہی وہ لوگ ضرورت نہیں پوری کر سکتے۔ یہ جو متشاکسون ہے یہ اصل میں اس کی خصوصیت کے جیسے کہ جھگڑے اور خصومت کے معنی میں خاص استعمال ہوتے ہیں، خصومت جھگڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر متشاکس اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تعصب اور بدخلقی کے ساتھ میں بحث اور تنازع اور جھگڑے میں مشغول ہوتا ہے۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ ایک فسادی دماغ جو ہوتا ہے نا اس کو، اور اس کے اندر کوئی اب سوچیں جھگڑے کرنے والا انسان اخلاق سے جھگڑتا ہے، اس کے اندر وہ بد اخلاق ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو وہ جھگڑتا ہے۔ اگر ایک انسان میں اخلاق ہوتے ہیں تو وہ کیوں جھگڑا کرے گا؟ تو وہ بحث میں اور اس طرح کے جو مباحثے ہوتے ہیں، تنازع جھگڑوں کو ہی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں اوپینینز ڈفر ہو جاتے ہیں تو گریبان پکڑ لینا یہ
وہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اخلاق کی کوئی معیار نہیں ہے، اوپینینز ڈفر ہو جاتے ہیں، تب بھی یہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ جھگڑے میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متشاکسون کہا ہے کہ تم جس کی پرستش کر رہے ہو اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی دی ہے کہ ایسے آدمی کا غلام جو کہ متشاکسون، بد مزاج اور آپس میں جھگڑنے والا ہے، ایک تو 4-5 ہے، شرکا ہے بیچارے، کئی شریک ہیں، اور آپس میں جھگڑا کرنے والے کا کہنے کا سے کیا مراد ہے کہ اب دوسرے کا حکم پورا کیا ہے تو پہلے والا جھگڑا کرے گا غلام سے بھی اور اس سے بھی، تو نے کیسے میرے غلام کو کام دیا ہے۔ تو یہ آپس میں بھی یعنی رب الارباب کہتے ہیں نا یہ لوگ، تو جو آپس میں بت ہے تمہارے وہ بھی، تو کیونکہ شیاطین کا عکس ہے جو ان کو شیطان نے بھٹکا کے رکھا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہمیشہ اسی الجھن میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو استعمال کرتے ہیں نا، اتنا نپات اللہ، اتنا پیارے انداز میں ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، تو اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام آدمی کی جس میں کئی شریک ہیں، بد مزاج، آپس میں جھگڑا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو فرما رہے ہیں حل یستویان مثلا، تو یہ اصل اہم چیز ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے سب تعریف ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی ضروریات بھی پورے کرتے ہیں، ارحم الراحمین بھی ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ دنیا کے معاملات میں بھی چھوڑ دیے اور آخرت میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں انک میت وانہم میتون، کہ بے شک تم مرنے والے ہو اور بے شک وہ مرنے والے۔ یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ یہ کیوں آئی تھی بات؟ ٹھیک ہے، ابھی جو گزشتہ آیات ہے نا، اس کے اندر ہم نے توحید شرک کے بارے میں ہم نے بحث کی تھی، تو اس بحث یعنی جو کنٹینٹ جا رہا تھا، جو ٹاپک جا رہا ہے، اس کو عربی اردو میں بحث کہتے ہیں، یہ مباحثہ چل رہا تھا۔ تو ہم جو ہماری زبان میں بحث کہتے ہیں وہ جھگڑے کو کہتے ہیں، وہ بحث نہیں، ایک کوئی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، اس کو اردو میں بحث کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے میدان میں توحید اور شرک کے نتیجوں کے بارے میں یہاں سے اب گفتگو کی جا رہی ہے۔ کیسے؟ اب موت کے مسئلے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر شروع کر رہے ہیں پورے۔ اب یہاں جو باتیں آگے شروع ہوگی وہ قیامت کے میدان میں کیا ہونے والی، لیکن مسئلہ کیا ہو، مرنے کے بعد ہی تو قیامت قائم ہوگی نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ یہاں پر اب موت کے مسئلے سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے کہ جو قیامت کا، موت کیا ہے اصل میں؟ قیامت کا دروازہ ہے۔ تو سب انسانوں کے لیے موت کے قانون کی عمومیت ہے، سب کو مرنا ہے، عام ہے سب کے لیے مرنا۔ تو اس کا ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ سارے انسانوں کو موت کا دروازہ یا موت کا قانون عام ہے سب کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی مر جائیں گے اور وہ سب کے سب مر جائیں گے، انک میت وانہم میتون۔ موت ایسے مسائل میں سے ہیں جن میں سب لوگ برابر ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے نا، ڈیفرنس نہیں ہے کہ یہ نہیں مرے گا، یہ ہمیشہ رہے گا اور میں مر جاؤں گی۔ ہر کسی کو مرنا ہے، اور فرق کیا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں رکھے اللہ، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کی سانسیں ویسے ہی اکڑے گی، پیروں سے قدم روح قبض کی جائے گی، حلق میں آئے گی، حلقوں میں آئے گی، اس کے بعد میں پھر ختم ہو جائے گا۔ طریقہ بھی وہی ہے، مرنا بھی سب کو ہے، عمر فرق ہو سکتی ہے الگ الگ طریقہ سے، مراد یہ ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی گر کے مر رہا ہے، کوئی ڈوب کے مر رہا ہے، کوئی دب کے مر رہا ہے، کوئی جل کے مر رہا ہے، کوئی بستر کے اوپر سو کے مر رہا ہے، کوئی سجدوں میں مر رہا ہے، الگ الگ ہے، کیفیتیں الگ ہیں، لیکن روح پرواز، روح قبض ہونے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے۔ ہاں موت، اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کے ساتھ میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، وہ موت کا انتظار کرتے تھے، وہ منتظر رہتے تھے ہمیشہ، اور قتل، کیونکہ آپ ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں یاد رکھیں کون سا دور میں ہو رہا ہے یہ، حبشہ، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی سورہ، اور اس وقت میں وہ لوگ کیا شروع کر دیتے، پلاننگ شروع کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ان کے منصوبے چل رہے تھے وہاں پر۔ تو اس بات کے اوپر خوش تھے کہ آخر کار کچھ نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہو جائے گا، ان کے منصوبے اتنے برے ہوتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس کا سلسلہ رک جائے، دین پھیلنا رک جائے۔ کیسے رکے گا؟ اب یہ رہیں گے تو ہوگا نہیں، تو جب ان کو موت آ جائے گی تو پھر قرآن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے قرآن میں انہیں جواب دیتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے تو کیا تم زندہ رہو گے؟ آپ سوچیں کیسا زبردست جبرانہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب کبھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں نا، انک میت و انہم میتون، تو وہ تم تو بڑے منصوبے بنا رہے ہو، تم تو موت کے انتظار میں ہو، اچھا تو کیا میرے نبی جب ان کو موت آئے گی کہ تم زندہ رہو گے ہمیشہ؟ تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے بہت ہی تحدید ہے اس کے اندر۔ آگے آیت میں 31 میں فرما رہے کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم سب، پھر انکم بے شک تم سب، یوم القیامتی قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے پاس، تختصمون خصومت جھگڑے کو کہتے، تم جھگڑا کرو گے۔ تو آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تو اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قیامت کا دروازہ موت سے کھول دیا، تو موت دروازہ ہے سمجھ لیں، عمومیت ہے، سب کو مرنا ہے۔ تو اس کے بعد میں قرآن کس بات کی بحث کرتے ہیں؟ قیامت کی عدالت میں لے کے گئے۔ اب یہاں سے اب قیامت کی عدالت پیش ہو گئی، تو میدان محشر میں بندوں کے جھگڑے کی تصویر کشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرماتے ہیں کہ پھر تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس جھگڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ تختصمون جو فرما رہے اختصام کے مادے سے ہے، تو وہ دو ایسے افراد، ٹھیک ہے، تختصمون کا جو مادے ہوتے ہیں اختصام، اس کے اندر فرما رہے کہ دو ایسے افراد یا دو گروہ کے درمیان میں جب جھگڑا ہوتا ہے اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ تختصمون یعنی دو لوگوں کے درمیان میں وہاں پر جھگڑا ہو، جن میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی بات کو غلط ثابت کر دے۔ کبھی تو ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا غلطی پر، اور کبھی ممکن ہے کہ دونوں ہی غلطی پر ہو، جیسا کہ اب اہل باطل ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اب مخاصمہ اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں مفسرین میں بحث ہے کہ کیا یہ حکم عمومیت رکھتا ہے یا نہیں، عام طور پہ کیا یہ ہو جائے گا، سبھی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو بعض نے تو یہ تصور کیا ہے کہ یہ جھگڑا مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور بعض نے کیا فرمایا، سوال سمجھے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں ایک مفسرین کی یہ بات ہوئی تھی کہ کیا یہ حکم یعنی جو تختصمون ہے، تختصمون یعنی کہ جھگڑا کریں گے، کون کریں گے؟ ایک دوسرے سے کریں گے۔ پہلا ایک بندہ ممکن ہے کہ ایک بندہ حق پر ہوتا ہے اور دوسرا غلطی پر، اور کبھی ممکن ہے کہ دونوں ہی غلطی پر ہیں، جیسے کہ اہل باطل ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، دونوں ہی غلطی پر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کیا جھگڑیں گے؟ یا پھر کفار ہوں گے جو مشرکین ہوں گے اپنے معبودوں سے جھگڑیں گے، معبود تو ہے ہی نہیں، پتھر ہو لکڑی ہو، یا پھر شیاطین ہوں گے جس کو یہ لوگ اپنا معبود بنا کر کے تو ان سے جھگڑیں گے۔ تو اس کا مطلب دونوں ہی باطل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے کہ کیا یہ حکم عمومیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یعنی عام طور پہ سب لوگ جھگڑیں گے یا نہیں جھگڑیں گے؟ تو اس کے جواب میں بعض نے تو یہ تصور کیا ہے کہ یہ جھگڑا مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں ہوگا، مسلمان کفار سے جھگڑیں گے۔ اب ممکن ہے کہ یہی ہوگا کہ بھئی دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم حق پہ ہیں تم غلطی پہ ہو، تو یہ جھگڑا اس طرح سے ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ مسلمانوں اور اہل قبلہ کے درمیان میں جھگڑا ممکن ہے، کہ اس موقع پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم مسلمان کے درمیان میں مخاصمت ہوگی۔ سوچے سبحان اللہ، یہ لوگ سوچتے تھے کہ کون سا جھگڑا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ دو مسلمان اور کفار سے جھگڑا کرے گا، یا پھر مسلمان اور اہل قبلہ کے درمیان بھی جھگڑا ممکن ہے۔ اہل قبلہ کون تھے؟ جو یہودی تھے، وہ اپنے آپ کو صحیح مانتے تھے، اہل کتاب ہو یا اہل قبلہ ہو، وہ اپنے آپ کو صحیح مانتے تھے، تو مسلمان اور ان کے درمیان میں ہوگا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ یہ جھگڑا ہم کیسے لڑ سکتے، دو مسلمانوں میں تو نہیں ہو سکتا یہ، اس طرح سے ہم دنیا میں بھی کیوں جھگڑیں، ہم دونوں سب کلمے پڑھنے والے ہیں، تو ہم ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا میں ہی نہیں جھگڑیں گے، تو پھر اس زمانے میں کیسے جھگڑا، آخرت میں کیوں جھگڑیں گے؟ لیکن اب یہاں پر ہمارا دین ایک ہے، ہمارا پروردگار ایک ہے، ہمارے پیغمبر ایک ہے، تو ہم کیوں جھگڑیں گے؟ اس کے باوجود جھگڑا کس طرح ممکن ہے؟ تو یہاں تک کہ جنگ صفین کا دن آ پہنچا۔ جنگ صفین کا انشاءاللہ 2-3 بڑی جنگیں ہوئی تھی، جنگ نہروان، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ تو یہ تینوں جنگیں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی تھی۔ تو جنگ صفین ہوئی تھی 6 مہینے تک چلی تھی،
اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے. تو یہ جب جنگ ہوئی تھی اس میں دونوں کہتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں. تو اس کے پس منظر ہے بہت بیچ میں درمیان میں جب ہم نے سورہ بقرہ کیا تھا تو میں نے آپ لوگ کو اس وقت بتایا تھا کہ جنگ صفین جب ہو رہی تھی درمیان میں یہ 4 حرمت والے مہینے آ گئے تو جنگ کو روک دیا تھا. تو بہت طویل جنگ چڑھی تھی اس وقت میں. تو انہوں نے یہی فرما رہے ہیں کہ جو حضرت ابو قدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جنگ صفین کا دن آ پہنچا اور وہ گروہ جن میں سے ہر ایک ظاہراً مسلمان تھے اگرچہ ایک حقیقی مسلمان تھا اور دوسرا اسلام کا مدعی تھا. اب دیکھیں وہاں پر اجتہادی غلطی تھی یا جو بھی تھا، بہرحال جنگ تو ہوئی تھی، دونوں طرف مسلمان تھے، تو ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ آیت ہمارے بارے میں ہی ہے. سبحان اللہ. صحابہ کا دین دیکھیں کیا ان کا کیفیت تھی ایمانی، کیا وہ روتے تھے. تلواریں اٹھائے تو ہوتے تھے لیکن ان کے دل کا اخلاص ایسا ہوتا تھا کہ وہ زار و خطار روتے تھے کہ ہم اپنی تلوار ایک مسلمان کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ یہ آیت جو ہے ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، تو یہ آیت ہمارے اوپر یہی اسی وجہ سے ہمارے بارے میں ہی ہے. لیکن بعد والی آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ مخاصمت ایک طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین اور دوسری طرف سے مشرکین اور مکذبین کے درمیان ہوگی. ٹھیک ہے. تاریخ اسلام میں مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کی وفات کا انکار کر دیا تھا. سب کو پتہ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ موت کے انکاری نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بات ممکن ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہمیں چھوڑ کر اس حال میں چلے جائیں. وہ تو اپنے پروردگار کی طرف گئے ہیں، جیسے معراج میں گئے تھے. موسیٰ علیہ اچھا ان کو یہی تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابن عمران رضی اللہ عنہ جو 40 راتوں تک اپنی قوم سے غائب رہے تھے اور پھر ان کی طرف واپس لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلٹ کر آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے تھے. محبت تھی ایسی کہ ماننے ہی تیار نہیں تھے، ماننے ہی تیار نہیں تھے. تلوار کھینچ کے کھڑے ہوئے تھے، جو مجھے کہے گا اس طرح کا تو میں پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا یا پھر وہ اپنے جان سے جائے گا. تو یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ تک جب پہنچی تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پھر انہوں نے بعض آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دلالت کرتی تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہ خاموش ہو گئے اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے یہ آیت سنی ہے. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی بار آیت اتری ہے، لیکن اس وقت ان کے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ ان کو لگا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی آیت کی وحی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تخشعر جو کہا جاتا ہے نا، ان کے جلد کانپ جاتی تھی، ان کی روحیں ہل جاتی تھی. جو مطلب کیفیات جو آیت میں بتائی گئی ہیں یہ کیفیات صحابہ کے اوپر ظاہر ہوتی تھی. سبحان اللہ. آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فمن اظلم ممن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے. فمن اظلم، اظلم یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس میں سے ممن، اس میں سے کذب علی اللہ، جھوٹ بولے اللہ پر، کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اور جھٹلائے سچائی کو، اذ جاءہ جب وہ آ جائے اس کے پاس میں، الیس فی جہنم مثوی للکافرین. پھر دیکھیں یہاں پر استفہام ہے، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے. کتنی سخت سزا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. دیکھیں جو کلام خدا کی تصدیق کرتے ہیں ان کے بارے میں گزشتہ آیات میں کیا ہوا تھا، یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام الہی ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، قرآن پاک ہے. کلام اللہ جو ہم کرتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ کذب بالصدق اذا جاءہ. تو ان کے پاس کیا آیا تھا، نبی بھی آئے تھے اور قرآن بھی آئی تھی، دونوں کا جھٹلا دیا انہوں نے. تو یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ جو پیچھے کی آیت تھی میدان قیامت میں لوگوں کے حاضر ہونے اور وہ جو ایک عظیم عدالت ہوگی، ان کے اندر ان کے جھگڑے کے بارے میں بات تھی. اب ان آیات میں کیا ہے اس میں بھی وہی بحث جاری ہے، اور لوگوں کو دو گروہوں میں، ایک کون ہے، مکذبین ہے، جھٹلانے والے، ایک مصدقین ہے. وہ یعنی جو سچے ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کے بیچ میں دو گروپس بن گئے. اب
پہلا گروہ جو ہے ان کے اندر 2 صفت ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ستمگر اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات اور حق بات جو کہ اس کے پاس آئے اس کی تکذیب کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے پاس 2 چیزیں آ گئی، ایک تو سچی بات بھی آ گئی ہے اور سچی بات لانے والے بھی آ گئے ہیں. تو بے ایمان اور مشرک لوگ اللہ پر بہت ہی زیادہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. کیسے باندھا کرتے تھے؟ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے. کبھی بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفیع قرار دیتے تھے، اور کبھی حلال اور حرام کے سلسلے میں جھوٹے احکام گھڑ لیا کرتے تھے. یہودوں کی عادت تھی، احکام کو غلط ملت کر دیتے تھے اور اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے کہ ہاں بھئی اللہ کا کلام ہے، اور ہماری کتاب میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے. جب وہ پڑھتے تھے نا تو ہمیں سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ زبان کو تھوڑا سا موڑ لیتے تھے، یا پھر وہ آیت کو چھوڑ کے آگے پڑھ جاتے تھے، اور اس طرح کے وہ تھوڑے سے پیسوں میں، چند پیسوں کے عوض میں وہ لوگ اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، کتابوں میں رد و بدل لے آتے تھے، اور اسی قسم کی دوسری باتیں بھی وہ لوگ ایسے ہی کرتے رہتے تھے. اب باقی کون ہے؟ اب اصل بات وہ سچی بات ہے جو ان کے پاس آئی اور انہوں نے اس کی تکذیب کی، جھٹلا دیا اس کو، اور وہ وہی آسمانی وحی ہے، قرآن مجید. وحی کے ذریعے سے قرآن مجید آئی تھی، جو ان کے پاس سچی بات آئی تھی، اللہ اس کو جھٹلا دیا. ایک تو اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جب ان کے پاس قرآن پاک آئی اس کو بھی جھٹلا دیا. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے جملے میں اس قسم کے افراد کی سزا اس طرح بیان کی کہ جہنم، کیا جہنم کافروں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم، یہ جو سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک انداز رہتا ہے نا، ایک روح کو ہلا دیتا ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ اب یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا ہے، تمہارا یہ گناہ ہے، اور پھر اس کی وجہ سے تم جہنم میں، کچھ نہیں. جو حاکم ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا حکم ایسے ہی جاری ہوتا ہے. مؤدبانہ حکم ہوتا ہے نا، ادب ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تم جھوٹ باندھ رہے ہو، مجھ پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو، میری کتاب کو بھی جھٹلا رہے ہو، تو ٹھیک ہے، پھر کیا میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا جہنم میں؟ تو تم سمجھ جاؤ بس کہ میں کس جگہ جانے والا ہوں. بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم جہنمی ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آرام سے تو جہنم کا نام لیا جاتا ہے تو باقی جتنے بھی دردناک عذاب ہے اس کا بھی اس میں ہی خلاصہ بیان ہو جاتا ہے. کیونکہ نزول ہم نے پڑھ لیا آلریڈی کہ ان کو گرم پانی سے اور سائبانوں سے اور اس زقوم سے ان کی مہمانی ہوگی. مہمانی سے مراد مہمانی نہیں ہوتی ہے بلکہ سزا ہوتی ہے. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو لایا سچ کو. اچھا، کس کو جھٹلایا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا، کتاب کو جھٹلا دیا، اور کس کو جھٹلایا؟ دیکھیں اب یہاں پر بات رکی نہیں ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں والذی، اور وہ شخص جو لایا بالصدق، سچ کو، وصدق، اور اس نے تصدیق کی، بھی اس کی، اولئک هم المتقون، وہ ہیں جو متقی ہیں. سبحان اللہ. ایمان والوں میں متقی کی صفت بیان کی جا رہی ہے. ایک تو انہوں نے اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھا، اور جو کتاب ہے اس پہ بھی ایمان لے آئے، اور جو وہ شخص کے اوپر بھی جو سچ کو لے آئے، جو لایا سچ کو، اور اس نے تصدیق کی اس کی، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی. یعنی جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے. کتنی بڑی بات ہے نا، سچ لے کے آنے والے بھی اور سچ کو ماننے والے بھی. دوسرے گروہ کے بارے میں بھی 2 اوصاف کا ذکر کرتے ہیں. پہلے ہم یہاں پر پڑھ لیے. پہلا گروہ میں 2 صفات کا حامل ہے. ٹھیک ہے، کیا تھا وہ؟ کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور کتاب کی تکذیب کی. میرے 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے نا، مکذبین اور مصدقین. جھٹلانے والے اور سچ بولنے والے. جھٹلانے والوں کی 2 صفتیں پچھلی آیت میں کیا بیان ہوئی کہ اس نے جھوٹ اللہ پر باندھا اور کتاب کا حق بات کا انکار کر دیا. اب یہاں پر دوسرے گروہ کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں بھی 2 اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں کہ وہ شخص جو شخص سچی بات کو اور حق بات کو لے کر آئے، اور وہ شخص جو اس کی تصدیق کرے، وہی تو واقع پر حصگار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد لینا جو وحی کے لانے والے بھی ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں. اب کیا ہوگا؟
اس لیے بعض مفسرین نے کیا فرمایا، والذی جاء بالصدق سے کون مراد ہے؟ تمام انبیاء مراد ہیں، اور صدق بہ سے ان کے سچے پیروکار مراد لیے گئے ہیں، جن میں دنیا کے تمام پرہیزگار شامل ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ سب سے فرسٹ کیٹیگری کے متقی پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ لہم ان کے لیے ہوگا ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس میں، ذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ سبحان اللہ، دیکھیں انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے 3 عظیم اجر بیان کر رہے ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ جو شخص کچھ بھی چاہے، جو کچھ بھی وہ شخص چاہے گا وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ پا لے گا، اور نیکوکاروں کی یہی جزا ہے۔ اب اس آیت کے مفہوم کی وسعت کیسے ہے؟ تمام روحانی اور مادی نعمتیں اس میں شامل ہیں، وہ سب کچھ ہمارے انسان جو کچھ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے وہم و گمان میں سما سکتا ہے یا نہیں سما سکتا ہے، سب نعمتیں اس میں ہیں۔ اچھا، بعض نے کیا بیان کیا ہے کہ ایک سوال یہاں پر پیش کیا ہے، کیا اگر وہ انبیاء اولیاء کے مقامات کا تقاضا کرے؟ اچھا سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا سا سوال تھا، میں نے اس کو کور کیا تھا، میں سوچ رہی تھی یہ رکھوں یا نہیں رکھوں تفسیر میں سے، بہت اچھا لگا سوال، تو میں نے کہا چلو انسان کے دماغ میں یہ سوال بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کیا کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ چاہے گا، اس کے آپ کے چاہے تصور میں ہو چاہے نہ ہو، جو کچھ بھی آپ چاہیں گے، مادی نعمتیں ہو یا کوئی بھی ہو، مانوی ہو یا مادی ہو، ہر چیز آپ کو ملے گی وہاں پر۔ تو سوال کیا تھا سبحان اللہ، کہ اگر کوئی انسان جو ہے کوئی مقامات کا یعنی انبیاء کا یا اولیاء کے مقامات کا تقاضا کرے جو خود ان سے بڑے ہیں، تو وہ بھی ان کو دیا جائے گا؟ یہ سوال ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے یہ تقاضا کیا کہ اللہ مجھے انبیاء کا درجہ دیتے ہیں، یا پھر کسی ولی کا درجہ دیتے ہیں جو مجھ سے بڑا ہے کوالٹیز میں، جنت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سوال کرنے والے اس حقیقت سے غافل ہیں جو سوال کر رہے ہیں۔ جواب بھی بہت پیارا سا تھا کہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ بہشتی لوگ، کیونکہ حقیقت ان کے دیکھیں حقیقت پہچاننے والا انسان جو ہوتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو ان کو ایک حقیقت کی نظر ہوتی ہے ان کے پاس میں، اس لیے وہ ہرگز ایسی چیز کی فکر میں نہیں پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے، عدالت، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، اللہ کی عدالت کے خلاف ہو، اور اہلیت اور جزا کے قانون کے خلاف ہو۔ اب دنیا میں حریص ہوتا ہے نا انسان، یہ بھی مل جائے مجھے، وہ بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کہے جو چاہے مانگ لو، تو آپ کہیں گے کہ مجھے امبانی کا محل دے دیجیے، اور ہر کوئی کہے گا کہ مجھے یہ دے دیجیے، مجھے ایلون مسک کا پوزیشن دے دیجیے، مجھے دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بنا دے۔ تو دنیا پرست انسان دنیا ہی مانگتا ہے، تو یہ آخرت میں وہ جنت میں پہنچے ہی ان کی نیکیوں کی وجہ سے، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد میں ان کو سوال آئے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ حقیقت بھی آنکھ رکھتے ہیں، ان کی نظر ہی ایسی ہوتی ہے، اور وہ ایسی چیز کا جو عدل کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی عدالت کے خلاف ہے، یا پھر جزا کے قانون کے خلاف، آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، وہاں تو دنیا جو جنت جو ہے انسان کے جزا ہے، عمل کا وہاں جزا مل رہی، تو آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو جزا ہی نہیں ملے گی، تو اس جزا کے اس قانون کے خلاف کوئی چیز مانگے گا بھی نہیں۔ اب دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ افراد جو ایمان اور عمل کی وجہ سے جو الگ الگ درجوں میں ہے نا، تو ان کی ایک جیسی جزا ہو۔ اب کیونکہ دنیا جنت میں ہر انسان اپنے اپنے عمل کی وجہ سے درجے پائے گا، وہاں پر تو سب کی ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک تسکین عطا فرمائی ہے، تو اس سے وہ راضی رہیں گے، اور کسی قسم کے ایسے سوال ہی نہیں کریں گے، نہ ان کے درمیان میں کوئی حسد ہوگی، نہ ان کے اندر طلب ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی، تو وہ جس درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے عمل کے جزا میں، وہ راضی رہیں گے، وہ پوچھیں گے ہی نہیں وہ کسی سے۔ تو اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ عند ربہم ان کے پروردگار کے نزدیک کی تعبیر ان کے بارے میں انتہائی لطف الہی کا بیان ہے، جیسے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے مہمان ہیں، وہ جو کچھ چاہیں گے اس کے پاس موجود پائیں گے۔ عند ربہم جو کہا گیا ہے ان کے رب کے پاس میں، تو یہ ٹیمپرری نہیں، جیسے جنت الخلود ہوتا ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، تو یہ جزا ہے احسان کرنے والوں کے لیے، یا پھر نیکی کرنے والوں کے لیے۔
آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، کہ لیکفر تاکہ دور کر دے اللہ، دور کر دے عنہم ان سے، اسوأ کیا دور کر دے، سب سے برا بدترین، الذی وہ جو عملوا انہوں نے عمل کیے، ویجزیہم اور جزا دے ان کو، اجرہم ان کے اجر کی، بأحسن الذی کانوا یعملون احسن کے بدلے وہ جو تھے یعنی عمل کرتے ہوئے، یعنی نیک عمل کرتے ہوئے تھے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دے۔ اب دیکھیں بہت پیاری سی آیات ہے، لیکن مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدترین اعمال ان سے دور کر دے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دے اور بدلے میں دے انہیں ان کا اجر بہترین عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ دوسری اور تیسری جزا اس صورت میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے بدترین اعمال کو جو انہوں نے انجام دیے ہیں بخش دے اور ان کی تلافی کر دے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بدترین گناہ کو بخش دے اور اس کی تلافی کر دے، تو انہیں ان کے بہترین اعمال کا جو انہوں نے انجام دیے ہیں اجر عطا کرے۔ ہر انسان گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے، بھئی گناہ تو ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اللہ مجھے اس سے نجات دے دے۔ لیکفر، یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کتنی پیاری سی تعبیر ہے۔ دیکھیں ایک طرف تو وہ یہ تقاضا رکھتے ہیں کہ ان کے بدترین اعمال اللہ کے لطف کے سائے میں چھپا دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان جب توبہ کرتا ہے نا، توبہ کے پانی سے وہ اس کے جو دامن کے اوپر جو داغ لگے ہوئے تھے نا وہ دھل جاتے ہیں، تو بندہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیے تھے، میری توبہ کے یہ جو میری توبہ کے آنسو تھے اس سے میرے دامن کو پاک کر دے، میں نے گناہوں کو دھو دے۔ دوسری طرف سے ان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کو اجر دے اور ان کے جو معیار ہے اس کو قرار دے دے اللہ تعالیٰ، یعنی اعمال کے معیار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند کر دے اور ان کے تمام اعمال کو اسی حساب سے قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ بندہ انسان جو دنیا میں ہمیں توبہ کا اندازہ نہیں ہے نا، ہم توبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں چلو توبہ ہی کر رہے ہیں، توبہ ہی نہیں ہے یہ۔ توبہ انسان کے دامنوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے اس کے گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی درخواست کو اسی تعبیر کے ساتھ قبول کر لیا ہے جیسا کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ بدترین کو بخش دے گا، یعنی کہ جو بدترین اعمال ہوتے ہیں وہ اس کو بخش دے گا اور بہترین کو اجر و پاداش کے معیار قرار دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ جس وقت بڑی بڑی لغزشیں اللہ تعالیٰ کی جو معافی ہے، عفو درگزر ہے، وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گی تو باقی تو بطریق اولا جو ہے شامل ہو جائیں گی نا۔ انسان کی بڑی بڑی انسان گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی وہاں پر تو رحمت کی دریا جوش مار رہی ہوں گی، تو ہر کسی کی بڑی بڑی لغزشیں وہاں پر معاف ہو رہی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی تو ویسے ہی معاف ہو جائیں گی۔ تو سب سے اہم اور عمدہ بات کیا ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ پریشانی بڑی بڑی لغزشوں کے بارے میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ مومنین کو زیادہ تر اسی کی فکر رہتی ہے، گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی فکر اس کو لاحق ہوگی وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے وہ گزارش کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے، مجھ سے میرے دامن کو گناہوں سے دھو دے، اور پھر اپنے اجر کا ثواب مانگے گا وہ وہاں پر۔ تو یہاں پر ایک سوال کیا سامنے آتا ہے کہ کیا گزشتہ آیات میں جو گفتگو پیغمبر اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں جو ہوئی تھی وہ بڑی بڑی لغزش کس طرح کرتے ہیں؟ اب یہ جو آیت ہے تو وہ اولیاء اللہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، کیا وہ بھی بڑی بڑی لغزشیں کرتے تو وہ کس طرح سے کرتے؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ یہ ایک نقطے کی طرف توجہ کرتے ہیں، ایک نقطے کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرما رہے ہیں، یہ مفسرین اس کو بیان کر رہے تھے کہ اور وہ یہ کہ جب کسی بھی کام کا کسی گروہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے نا تو پھر اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کے سب اس فعل میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو کہ انبیاء اولیاء سب لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک گروپ ہے وہاں سے ایک آدھ بچہ شرارت کرے تو یہ شرارتی گروپ ہے کہہ دیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 50 کے 50 بچے شرارت کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کہیں گے تو وہ پوری کی پوری جماعت کو منتخب کر کے کہا جائے گا۔ تو مومنین جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
لیکفر اللہ عنہم تو کہا گیا عنہم ان سے، تو کس سے؟ ہر کسی سے نہیں ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ چند لوگ بھی اگر کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے اب جیسے فار ایگزامپل انبیاء تو ویسے ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو بنی عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت تھی اس کے اوپر ایک مسند خلافت جو تھی اس پہ ناحق قبضہ کر لیا تھا. تو پھر اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب خلافت تک پہنچتے تھے، بلکہ کافی یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوا تھا. آپ لوگوں کو ہسٹری کا اتنا اندازہ نہیں ہے نا، تو عباسی آئے تھے، پھر امید ڈائنیسٹی تھی، عباسی ڈائنیسٹی، تو یہ لوگ میں سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نبوت کے بعد میں جو خلافت تھی، خلفائے راشدین 4 خلیفہ تھے، اس کے بعد میں بادشاہت شروع ہو گئی تھی. تو وہاں پر ہر کوئی گدی نشین بننا چاہتا تھا. تو اس وجہ سے وہاں پر سب رشتہ دار ہی ہوتے، چچا کے بچے ہی تھے سارے، ان کے ہی کلان کے تھے سارے، لیکن وہاں پر وہ ایک تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے بنو عباس نے ایسے کیا تھا، ایسے نہیں ہے، کچھ ان میں سے یہ کام کرتے تھے. تو یہ مطلب بولنے کا یہ ہوگا. تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی جو غفران اور جو بخشش کا ذکر ہے اجر و ثواب سے پہلے اس بنا پر ہے کہ پہلے انہیں اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہیے، اس کے بعد میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے عذاب الہی سے انسان جو ہے پاک ہو جائے، پھر جنت کی نعمتیں انہیں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ، اتنی پیاری سی آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیتوں کی سمجھ عطا فرمائے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، جو ان کے بدترین اعمال ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتے ہیں. الذی عملوا، وہ جو انہوں نے عمل کیے تھے، اور پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، جو انہوں نے بہترین اعمال کیے تھے، اچھے اعمال کیے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائیں گے. جیسے ہم بار بار مثالوں میں بھی آتا ہے کہ انسان پاک صاف کپڑوں کے اوپر عطر لگاتے تو خوشبو لگتی ہے، میل کے اوپر عطر لگائیں گے تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کو پاک صاف کر دیں گے گناہوں سے. بہت ہی یہ پیاری آیت ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندوں کو. وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین، ان ہستیوں سے، من دونہ، اللہ کے سوا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے، یضلل اللہ، جس کو بھٹکا دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو نہیں اس کے لیے کوئی ہادی، ہدایت دینے والا. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری آیت ہے، کنیکٹنگ آیت ہے، اور انسان کے جتنے غم، پریشانیاں، ڈر، خوف، سب کو دور کرنے والی آیت ہے. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. یہ آیت کا اصل میں آپ کو شان نزول بیان کرتے ہوئے بہت سے مفسرین یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ مکے کے جو بت پرست تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے غصے سے، غیظ و غضب سے ڈراتے تھے. ان کو بیچاروں کو ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا نہیں چاہتے تھے، ان کو خود ڈر تھا اصل میں. اور وہ کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی، اگر آپ ان کی بدگوئی کریں، کچھ اس طرح سے کر دیں گے، ان کے برخلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو وہ آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کر دیں گے، تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے. تو اس پر یہ آیت جو ذکر ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا تھا. وہ بت پرستش کرتے تھے، جب نبی آ کے انکار کرتے تھے کہ بھئی سب سارے کیوں کرے، تو ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو ماننے سے وہ خود اندر سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اگر ان کی بات مان لیں اور بتوں کو توڑ کے پھینک دیں تو بت غیظ و غضب میں آ جائیں گے، ہم کو سزا دیں گے، ہمیں دیوانہ کر دیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے، ہمیں وہ کر دیں گے، ہم سے نعمتیں چھین لیں گے. پتہ نہیں ان کے اندر ایک ڈر اور اتنا خوف ابلیس نے ڈال کے رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ محافظت فرمائے. بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشہور بت جو ان کا لات و عزا تھا، تو عزا کو توڑنے پر معمور ہوئے، یعنی ان کا حکم دیا گیا کہ اس کو توڑ دو. تو مشرکین نے کیا کہا کہ اے خالد، بتوں کے غضب سے ڈرو، کیونکہ ان کا غضب بہت سخت ہے، وہ تجھے لاچار کر دے گا. تو خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، کلہاڑا اٹھایا جو ان کے ہاتھ میں تھا، مضبوطی کے ساتھ اس بت کی ناک پر مارا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا.
ابھی ناک ہی تو ہوتی ہے نا، لوگ ناک کے لیے تو سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلا ضرب جو لگایا وہ چہرے کے اوپر لگا کے اس کی ناک ہی توڑ دی۔ تو اے عزا تیری نافرمانی اور برائی کرتا ہوں، تو ہرگز منزہ اور پاک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سوچے کیا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ منزہ وہ ہے جس نے تیری توہین کی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے تیری اہانت کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برتری اور کبریائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بت کو توڑ دے۔ یہ جو آیت ہے نا بہت گہری آیت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان جو اصولی طور پر فتح کے بعد ہونی چاہیے، شان نزول نہیں ہو سکتی، یہ بتا رہے ہیں بعض مفسرین نے، کیونکہ سورہ زمر ساری کی ساری مکی ہے، اس بنا پر ممکن ہے کہ تطبیق کے طور پر ہو، مفسرین کے اقوال ہے۔ اب دیکھیں آیت کی شان نزول ممکن ہے کہ یہ ہو سکتی ہے روایت کے مطابق، تو بتوں کے غضب سے ڈرانے دھمکانے کے بارے میں ہے، لیکن آیت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس میں غیر خدا کے ہر قسم کی تہدید۔ آج سوچیں ہمارے دلوں کا حال، کتنے بت ہم نے اپنے دل میں بنا کے رکھے ہوئے۔ یہ ایک آیت کو ہر روز صبح میں اٹھ کے ایک بار پڑھ لیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، لکھ کے رکھ لیں بڑھ کے، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ اب ہمارے اطراف میں ہر قسم کا بت ہم نے اپنے دل میں ہی بنا لیا، اطراف میں ایسے کریں گے تو وہ ہو جائے گا، انہوں نے یہ وہ نہیں۔ کسی کے ساتھ ہم حق کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں وہ ہمیں تکلیف نہ دے دے، پتہ نہیں وہ ہمیں یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، ایسے نہ کر دے۔ اللہ کی ناراضگی مول لینے میں نہیں ڈرتے، بندوں کی ناراضگی مول لینے میں ڈرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی تو اپنے بت بنا کے رکھے ہوئے نا، تو ہمیں ہر روز اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ کیا میرے لیے میرا رب کافی نہیں ہے؟ جب ہم اپنے ضروریات کے لیے کسی کے سامنے اپنی ضروریات کے احتیاجی ظاہر کرتے ہیں تو پھر یہ سوچ لی کہ کیا میرا رب میرے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی کے ڈرانے میں مت آنا، کوئی بھی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ میری نافرمانی کرو گے اگر اور کسی کی خاطر کرو گے تو پھر سوچ لو کیا اپنا ٹھکانہ بناؤ گے۔ کوئی منزہ نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے۔ منزہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس نے ہماری ساری ضروریات کو پوری کرنی ہے۔ یہ آیت راہ حق پر چلنے والے تمام سچے مومنوں کے لیے ایک بہترین چراغ ہے، خصوصاً ایسے ماحول اور معاشرے میں جہاں وہ ایک دم ہدایت کے چراغ ہے۔ جو ایمان والے عمل والے ہوتے ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے رہ گئے باقی، تو ہر طرف سے ان کو دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ یہ آیت ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو ویسے ہو جائے گا، جان کی دھمکیاں، پتہ نہیں کس کس قسم کی دھمکیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کے دلوں کو ایک مضبوطی عطا کرنے کے لیے، ان کو ایک ان کا قدم جمانے کے لیے، اور اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ان کے لیے بہت ہی خوشی کے لیے کہ دشمنوں کی جتنی بھی وہ انسان جو ہے، جب دشمنوں کی ان کی ایک نفسیاتی دھمکیوں کے انسان بیکار کر دیتا ہے۔ یہ ایک یقین کے ساتھ انسان جب دل میں پڑھ لیتا ہے نا، تو آپ سمجھے شیطان آپ کو کتنا بھٹکاتا ہے۔ صدقہ کرو گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کسی کا ہاتھ پیر سے مدد کرو گے تو تمہارے پاس ٹائم کہاں ہے بھی، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، اپنی صحت کو دیکھو۔ کسی کے لیے خیر کی بات کرنا چاہو تب بھی شیطان کہتا ہے بھی تم ان کے ساتھ میں یہ بات کرو گے وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، چھوڑو تم اپنا کام دیکھو نا، اپنے عمل کو تو صحیح کرو، دوسروں کو کہاں بولنے جا رہی ہو۔ یہ ہر جگہ سے آپ کو یہ سارے بت ہیں جو ہمارے اطراف میں شیطان نے وہم کے بت بنا کے، وسوسوں کے بت بنا کے رکھے۔ تو ہمیں ہمیشہ جب ہم اللہ کی بات کریں، یہ نہیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں حق 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 جو کہتے ہیں، یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل توڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے طریقے بتائے ہیں، کس طرح سے دعوت دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس آیت کے آخر میں اور بعد والی آیت میں ہدایت اور گمراہی کے بارے میں گفتگو ہے، اور لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، ایک تو گمراہ اور ایک ہدایت یافتہ۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے رہنمائی فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعوت کا کام کرنا ہے، خود ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پہ لانا ہے تو کیسے کریں۔ وہ ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھا دیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ تمام بندے اللہ کی بارگاہ کے سارے نیاز مند ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو عالم ہستی ہے اس میں کوئی چیز اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتی۔
جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. بہت سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس کے باوجود اگر تم ان کے ڈرانے پر، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو انہیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا. تو سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنے پہ آ جائے تو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر بہت میں آپ کو اس کے اوپر بلکہ ایک ٹاپک عقائد کا ہے، یہ عقیدوں میں سے ہے. ایک فرقہ جبریہ ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کل کور کروں گی. معتزلہ اور جبریہ دو فرقے ہیں. معتزلہ کا ایک پیچھے گزرا تھا ایک کنٹینٹ، میں نے اس کے اوپر نہیں آپ لوگوں کو کور کیا تھا. یہ جبریہ کا ایک فرقہ ہے، ان کے کیا عقیدے ہوتے تھے ہدایت کے اور راہ حق کے دونوں کے معاملے میں، کہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا اور ہمارا عقیدہ ہونا کیا چاہیے. یہ آیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو ہم کل کور کریں گے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. کہ اور جس کو ہدایت دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی بھٹکانے والا. الیسا کیا نہیں ہے اللہ بعزیز غالب، ذی انتقام انتقام لینے والا. وہ جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہ دو آیتوں میں ہدایت کا اور گمراہی کا ایک پیمانہ سیٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک فرقہ جبریہ ہوتا تھا، انہوں نے عقیدے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. ہمارا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہدایت کے معاملے میں اور گمراہی کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے ہمیں کسی کو بھی جان بوجھ کے، اور اللہ تعالیٰ کو گمراہی کرنا تھا جو اسی وجہ سے گمراہ ہو کے جو ایتھیسٹ ہے نا، ایتھیسٹ بھی اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ان کا جو ڈسکشن ہوتا ہے اس کی بیس لائن بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں زبردستی کی ہمیں گمراہ کر کے ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم بے اختیار ہیں، ہمیں گمراہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جسے چاہے وہ گمراہ کر دے، جسے چاہے وہ ہدایت دے دے، اور خواہ کے ہمیں یہ جو خام و خیال ہے. میں انشاءاللہ اس کو کل، یہ دو آیتیں بہت ضروری ہے اور بہت عقیدے کی باتیں روزانہ کی ڈسکشنز میں آتی رہتی ہیں. تو یہ اس کا بالکل آپ لوگوں کو کلیئر پکچر ہونا چاہیے اس کا کہ کیا ان آیتوں سے کہا جا رہا ہے انشاءاللہ. کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے تو ورنہ میں یہ آیت اس کو کور کر لیتی آج، لیکن آگے کی بھی بہت پیاری آیتیں ہیں اس کے بعد کی. سبحان اللہ، سورہ زمر اتنا بہترین سورہ ہے، تو ایک ایک آیت کے اوپر آپ غور و فکر کریں. میں بلکہ آپ لوگوں کو بہت ہی اس کے ساتھ میں بول رہی ہوں کہ سورہ زمر کی آیتیں ایک ایک آیت اصل میں